رمضان رضا 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 الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ 20 رمضان المبارک کا پروگرام ہے اور آج فتح مکہ کا عظیم ترین دن ہے۔ ناظرین اکرام، آج وہ دن ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ مکہ میں تشریف لائے، مکہ فتح کیا، اور یہ اسلام کی ایسی عظیم فتح ہے کہ اس کے بعد اسلام بہت تیزی سے پھیلا۔ فتح مکہ میں کیا ہوا، جنگ ہوئی نہیں ہوئی، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا عفو و درگزر کیسا عروج پر تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دشمنان اسلام کو کیسے معاف کیا، جان کے دشمنوں کو کیسے معاف کیا، وہ لوگ، وہ کفار جنہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ میں اس قدر تنگ کیا، اتنا پریشان، اتنا ظلم و ستم کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اور مسلمانوں پر کہ مجبوراً نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا پیارا مکہ شہر چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کرنی پڑی، صحابہ کرام علیہ رضوان کو ہجرت کرنی پڑی۔ ان تمام مصائب کے باوجود، اتنے ظلم جو ان کفار نے کیے، وہ سب اتنے ظلم کرنے کے باوجود بھی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں تشریف لاتے ہیں تو پھر کیسا وہ عفو و درگزر فرماتے ہیں، پھر کیسی رحیم و کریمی کے واقعات ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے دن پر انشاءاللہ آج گفتگو ہونی ہے، اور آج کے چونکہ موضوع بہت اہم ہے، اس لیے ہم نے آج اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بلایا ہے مفکر اہل سنت، محقق اہل سنت حضرت علامہ مولانا نسیم محمد صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو۔ حضرت سے انشاءاللہ ہم جانیں گے آج فتح مکہ اور اس سے متعلق تمام واقعات کو، اور فتح مکہ ہو جانے کے بعد اس فتح کا اسلام پر کیا اثر پڑا اور کس طرح سے پھر تبلیغ دین میں یہ فتح معاون ثابت ہوئی۔ یہ تمام گفتگو انشاءاللہ ہم نے علامہ صاحب سے کرنی ہے۔ ابھی وقت ہے کلام ربی کا، اور کلام ربی میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فرباد شاہ صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد آمنت بالله صدق الله العظيم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے۔ وقت ہے پروگرام میں نعت شامل کرنے کا، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے تعریف مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید فرباد شاہ صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا کوئی دنیا آئے واہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ نہیں ہمتا تیرا، ہمتا کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ جو حاکم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان
تیرا کیا کیا جو بات ہے تو کرم ہے شہبت تیرا لگے سن ساہی نہیں مانگنے والا تیرا لگے سن ساہی نہیں مانگنے والا تیرا کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے کیا بات ہے اور کچھ محض بیانی ہی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ اتنا جانے فرشوا تیری شوقت قولو کیا جانے جانے خسروا عیش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا خسروا عیش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا وہاں کیا جو کرم ہے شہبت تیرا کئی نسلوں سے اے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ یا حبیب اللہ کئی نسلوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار یہ تپلی جوانی کے بتائے مہوسار اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں دے سے لٹا کیونکہ تیرے ڈوکروں پہ پلے گئے کی ٹوکرے پہ لٹا چھڑکیاں ہے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا چھڑکیاں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا مجھ سے ناچیز میں ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر کام میں کی میری حمایت کتنی کیا بتاؤں تیری رحمت میں ہے وسعت کتنی سبحان اللہ سبحان اللہ کتنی ایک میں کیا میرے سیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سولا کو کافی ہے اشارہ
تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ کو کافی ہے اشارہ تیرا کیا جو کرم ہے شہبت تیرا سبحان اللہ سبحان اللہ. کلام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش فرما رہے تھے سید فرباد شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ. خوبصورت انداز، خوبصورت کلام اور خوبصورت طریقے سے انہوں نے پیش کیا. واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتہا تیرا. جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں تو پھر قلم توڑ دیتے ہیں. جس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اس پر اب کسی کو قلم اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جب قلم اٹھاتے ہیں تو اس کا حق ادا کر دیتے ہیں. کیا بات ہے. امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ہماری نسبت کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، قیامت تک قائم و دائم رکھے، جب تک زندہ رہیں مسلک امام احمد رضا پر زندہ رہیں، اور جب موت آئے تو ہمیں کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے مسلک امام احمد رضا پر موت آئے، اور کل بروز قیامت جب ہم اٹھیں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جماعت میں اٹھیں. آمین. وقت ہے وظائف کی دنیا کا. وظائف کی دنیا کی طرف چلیں گے. قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے جانیں گے آج کا وظیفہ. رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو وظیفہ میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا ہوں، یہ وہ وظیفہ ہے کہ اگر کسی کا ذہن کمزور ہو تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام کو پڑھا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو کھول دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذہن کو وسیع کر دیتا ہے. جو اگر کوئی چیز وہ بھولتا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی برکت سے اس کے حافظے کو مضبوط فرماتا ہے. جمعے کی نماز کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام یا کویو 11 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر دیں، اور ہو سکے تو پانی پر دم کر کے اسے پی لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ حافظے کو مضبوط فرمائے گا. وظائف کی دنیا. قاری عبدالحمید چشتی صاحب ہمیں آج کا وظیفہ بتا رہے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت علامہ مولانا نسیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. دور حاضر میں علماء اہل سنت میں ہمارے اکابر ترین جو بزرگان دین ہیں ان میں آپ کا شمار ہوتا ہے. مفکر اہل سنت ہیں، اور اہل سنت والجماعت کے ہر مشکل وقت میں جب کبھی ہم علمی طور پر پریشان ہوئے، فکری طور پر پریشان ہوئے، یا میدان عمل میں نکلنے کا معاملہ ہو، تو حضرت ہر سطح پر اہل سنت کی رہنمائی فرماتے ہیں. آج حضرت ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حضرت آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عطا فرمایا. حضرت رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا رمضان رضا. 20 رمضان المبارک کو کے دن مسلمانوں کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی، فتح مکہ. اس کے بارے میں ہم جاننا چاہتے ہیں کہ فتح مکہ مسلمانوں کے لیے کتنی بڑی کامیابی تھی، اور پھر اس کے اثرات کیا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بہت اچھا موضوع ہے، اور ناظرین کے لیے، سامعین کے لیے اس حوالے سے، کیونکہ ان کی اپنی کوئی سیلف اسٹڈی تو ہوتی نہیں ہے، نہ اتنا اب ذوق رہا ہے مطالعہ کرنے کا. ائمہ و خطبہ بھی جو ہے وہ مسجد کمیٹیوں کے پابند ہو کر کے مخصوص انداز میں تقریر کرتے ہیں، تحقیقی میدان کی طرف نہیں جاتے خطبہ. حالانکہ وہ قابل ہوتے ہیں، بات کر سکتے ہیں، لیکن کمیٹی کی پابندی ہوتی ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو جو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت اچھے عنوان کا انتخاب کیا ہے، اور فتح مکہ بہت اہم عنوان اس لیے بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم کا مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت کرنا، اور ہجرت کے بعد آپ کا 7 برس وہاں پر گزارنا، اور 8ویں برس میں ہی 7 سال کے فوراً بعد قلیل مدت میں سفر ہجرت رات کی تاریکی میں ہی فرمایا،
اور اب جب آپ 7 برس کے بعد آ رہے ہیں تو 15,000 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے عظیم لشکر کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ، اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ کوئی مقابلے کے لیے نکلے۔ سبحان اللہ، لیکن اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، اور میں اپنے ناظرین کو بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس کا جیسا حصہ ہوتا ہے جی جس کام میں، تو اس کو ویسے ہی خراج عقیدت و خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ جی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ہجرت کے بعد جو آپ نے کثرت ازدواج جی کا معاملہ آیا، اگرچہ اس کے جو منفی پہلو اجاگر کرتے ہیں مستشرقین جی اور اقوام یورپ اور امریکہ، ہم اس طرف نہیں جاتے کیونکہ پھر عنوان بڑھ جائے گا، لیکن اس کے یقیناً فوائد موجود ہیں، کیونکہ جس حکمت عملی کے ساتھ اللہ کے پیارے حبیب اور امراض امت کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب کوئی قدم اٹھائیں گے تو ایک تو اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہے، جی تو تائید ایزدی موجود ہے، اور پھر خود آپ کا جو تدبر ہے، جو آپ کا شعور ہے، آپ کی ذہانت ہے، آپ کی ذکاوت ہے، آپ کی بصیرت ہے، آپ کی فراست ہے، تو وہ تو جب مومن کی فراست کا یہ عالم ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، وہ ایک سوراخ سے 2 دفعہ نہیں ڈسا جا سکتا۔ تو اس اعتبار سے تو پھر اللہ کے رسول کا کیا عالم ہوگا، سبحان اللہ، امام الانبیاء اور سید الانبیاء۔ سبحان اللہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنی بھی شادیاں کی تھیں ان سب کے پیچھے بڑے بڑے اہم مقاصد تھے، جی اور ایک اہم مقصد میں یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس سے اندازہ ہوگا حضرت زینب، اس نام کی آپ کی 2 ازواج ہیں جی امہات المومنین، جی ایک حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پھوپھی زاد بہن بھی ہے، اچھا اور ایک ہے حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ جو ام المومنین ہیں یہ آپ کے یعنی زوجیت میں زیادہ عرصہ نہ رہیں، اور بہت جلدی ان کا انتقال پرملال ہو گیا، جی اور وہ بہت خاموش طبیعت کی تھی۔ اللہ، اب ان کی ایک بہن تھی حضرت ام المومنین سیدتنا میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ تمام مورخین، سیرت نگار وغیرہ اتفاق کرتے ہیں کہ دنیا میں 8 خوش نصیب بہنیں رہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی ورلڈ ریکارڈ کے طور پہ ان 8 بہنوں کا نام آتا ہے۔ جی ان میں حضرت عباس بن عبد المطلب کی اہلیہ ام الفضل، وہ ان کی بہن ہے۔ حضرت سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی اہلیہ حضرت زینب بنت خزیمہ، حضرت میمونہ بنت حارث، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ۔ تو یہ سب 8 بہنیں ہیں، یہ دنیا کی خوش نصیب ترین خواتین ہیں سبحان اللہ، جو کہ بڑے بڑے لوگوں کے نکاح میں رہی ہیں، سبحان اللہ، اور سبحان اللہ، ان کا اثر عرب کے قبائل پر بڑا زیادہ تھا، اور ان میں سب سے زیادہ اثر جو ہے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا۔ یہ پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور چچا جو کہ حضرت عبید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ، جو غزوہ بدر میں پیروں کے کٹ جانے کی وجہ سے اور خون زیادہ بہہ جانے کے باعث 14 شہداء میں شامل ہیں، مگر ان کی تدفین جو ہے وہاں میدان بدر میں نہیں ہوئی، وہاں 13 شہداء ہیں۔ جی جی یہ جب واپسی کا سفر کیا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو مورخین کے نزدیک 2 روایتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جہاں یعنی وہ بیر شفا موجود ہے جی جی تو شاید وہاں پر، اور بعض نے کہا نہیں جہاں بیر روحہ موجود ہے جی مدینہ المنورہ سے 82 کلومیٹر کے فاصلے پر، جی، تو وہاں آپ کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ اچھا، لیکن بہرحال دونوں قبرستانوں سے بڑی خوشبو آتی ہے، سبحان اور اللہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سفر حج میں فرمایا تھا کہ خوشبو کیوں نہیں آئے گی، یہاں میرے چچا مدفون ہیں۔ سبحان اللہ، بہرحال سبحان تو یہ حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے والد گرامی نے تمام زمین جائیداد ان کے نام کر دی تھی، جی اور یہ
پہلے شوہر سے اپنے کیونکہ بیوہ ہو چکی تھی، جی تو ان کی بڑی بہن ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی جو نکاح میں تھی، اور جو حضرت عبداللہ بن عباس کی اور حضرت فضل بن عباس کی اور حضرت قاسم بن عباس کی والدہ ماجدہ ہیں، تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لی کہ یا رسول اللہ میں آپ کے لیے بات کروں اپنی بہن سے، جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اجازت دے دی۔ جی اچھا، یہ موقع وہ تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیبیہ کا سفر اختیار فرمایا، جی احرام کی حالت میں تھے، اور یہاں پر مکۃ المکرمہ سے تقریباً یہ 24 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مقام صرف ہے بخاری شریف میں، جس کے بارے میں بتایا گیا، اور اب اس کا جدید نام نواریہ ہے۔ جی تو وہاں پر ام المومنین آرام فرما رہی ہیں، جی وہیں ان کا گھر تھا، جی ان کی ولادت وہیں کی ہے، ان کا بچپن وہیں گزرا ہے، اور پھر ان کی کا نکاح بھی وہیں ہوا، جی اور ان کا انتقال پرملال بھی وہیں ہوا، سبحان اور انہی کے بھانجے نے یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی تھی۔ تو یہ مقام بڑا اہم مقام ہے۔ جی اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عقد میں آ گئیں تو پورے مکہ میں شور ہو گیا کہ بھئی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جن کی مشرکین کہہ رہے ہیں کہ جن کی ہم مخالفت کرتے تھے وہ تو ہمارے خالو ہو گئے، اللہ اکبر کوئی کہہ رہا ہے ارے وہ ہمارے پھپھا ہو گئے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر تو یہ جو رشتہ سامنے آیا جی اس کیا نام ہے نکاح کے بعد، تو اس کا اثر جو ہے پورے عرب پہ پڑا۔ سبحان اللہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد مسلمان ہو گئے تھے، جی تو اب ان کی خالہ ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام خالو ہیں، سبحان اللہ اسی طرح اور لوگوں کے بھی ساتھ یہ معاملات رہے۔ جی تو اب انہوں نے یہاں پر باقاعدہ کردار بھی ادا کیا۔ جی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکہ کی عورتیں ملنے کے لیے مدینۃ المنورہ آتی تھی، اور وہ بھی کبھی یہاں تشریف لاتی تھی، جی تو وہ سب سے ملاقات کرتی تھی۔ جی تو انہوں نے اس بات کے لیے آمادہ کر لیا تھا جی کہ کسی کو بھی اس کی اپنی آبائی سرزمین سے جی بے دخل نہ کیا جائے۔ سبحان اللہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زمین، اللہ اکبر، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہے، تو حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ ماجدہ گویا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دادی صاحبہ جی حضرت سیدتنا ہاجرہ سلام اللہ تعالی علیہا، انہوں نے تو مکہ بسایا، سبحان انہوں نے ہی اس کا نام مسفلہ رکھا اس محلے کا، واہ انہی کی وجہ سے زمزم جو ہے وہ نکلا، جی تو بڑی فضیلتیں اور برکتیں حاصل ہوئی ہیں۔ تو اس لیے یہ بات چل رہی تھی، اور اس اعتبار سے مکالمے ہو رہے تھے، ان مکالموں میں بڑا حصہ حضرت ام المومنین سیدتنا میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ کہ انہوں نے کہا کہ آبائی سرزمین سے کسی کو بھی دور نہ کیا جائے، تو لوگ سمجھ گئے کہ یہ اشارہ کس طرف ہے، جی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فیصلہ فرمایا جی کہ ہم نے جو ہے مکۃ المکرمہ جانا ہے، اور جی جب یہ فیصلہ فرمایا تو آپ نے اپنے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم مجمعین، جو تعداد میں تقریباً 15,000، وہ آپ کے ساتھ آئے سبحان اللہ جموم کے مقام پر۔ جموم جو ہے وہ تقریباً کوئی 35 کلومیٹر مکۃ المکرمہ سے ہے۔ تو جموم کے مقام پر جو پہاڑیاں ہیں، تو وہ پہاڑیاں اس انداز میں ہیں کہ مکۃ المکرمہ سے بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہیں۔ جی تو وہیں پر آپ ٹھہر گئے، وہاں ایک جگہ آپ نے اسلام کا پرچم جو ہے وہ نصب فرمایا، جی اور اسی پرچم کی وجہ سے جموم کے اندر مسجد فتح جی بنی ہوئی ہے۔ جی اور آپ نے صحابہ کرام کو یہ مشورہ دیا کہ تم سب کے سب جو ہے پہاڑ کے اوپر اپنی مشعلیں جو ہے جی جلا دو، جی اور فاصلہ رکھو ان میں۔ جی وہ مشعلیں جلا دی گئیں، اور ادھر جناب رات کے وقت، کیونکہ مکۃ المکرمہ میں ابو جہل کے بعد، ابو لہب کے مرنے کے بعد جناب ابو سفیان جو ہیں وہی سردار تھے، تو جناب ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے جی رضی اللہ تعالی، تو وہ رات کے وقت گشت پر تھے، جی انہوں نے دیکھا یہ پہاڑ پر اتنی مشعلیں، جی وہ تو بڑے حیران ہو گئے۔ جی انہوں نے کہا تقریباً کوئی لگتا ہے کہ کئی لاکھ افراد مکۃ المکرمہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ جی تو اس اعتبار سے انہوں نے جو ہے کہا میں ذرا جائزہ لیتا ہوں، جی تو وہ گھوڑے پر تھے، جی
تو گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے ہکاتے ہوئے وہاں تک لے آئے، جی اور صحابہ اکرام کچھ نیچے تھے، جی انہوں نے گرفتار کر لیا، اچھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آئے۔ سرکار نے فرمایا ابو سفیان کس ارادے سے آئے؟ کا اسلام قبول کر لیا۔ اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان سے یہ کہلوا دیا، واہ واہ واہ، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دستے حق پرست پر اسلام قبول کیے، جی اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں مکۃ المکرمہ میں آنا چاہتا ہوں مگر فاتح کی طرح نہیں، اللہ، میں اپنے رب کا بڑا عاجز اور مسکین بندہ ہوں، واہ، اور اپنی عاجزی کے ساتھ اور اپنی مسکینی کے ساتھ آؤں گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جناب ابو سفیان نے کہا کہ ٹھیک، اور انہوں نے آ کر کے گھر پہ بتایا، جی تو اپنی اہلیہ کو بتایا، حضرت ہندہ کو، جی وہ بھی اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئی تھی، انہوں نے بڑی کوشش بھی کی، چند گھر والوں کے دروازے بجائے جا کے، اور کہا کہ ارے تم لوگوں کو معلوم ہے وہ عبداللہ کا بیٹا اور آمنہ کا لخت جگر محمد آ رہا ہے، جس کے اوپر تم نے زندگی تنگ کر دی تھی، وہ آ کر کے بدلے لے گا۔ تو لوگوں نے دروازے نہیں کھولے، جی دروازے کے پیچھے سے ہی کہہ دیا کہ خبردار، ہم اپنے خالو کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم اپنے پھپھا کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، اللہ اکبر، ہمارا تو ان سے اب رشتہ ہے، سبحان رشتہ داری ہو اللہ، چکی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا تو بات، اس اعتبار سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ داخل ہوئے، اور مکۃ المکرمہ میں آپ نے شارع حجون والا راستہ، جنت المعلی شریف والا راستہ اپنے معمول کے مطابق اختیار کیا، کیونکہ جب آپ وہ عمرے کی قضا کے لیے آئے تھے تو اس موقع پر بھی آپ نے جنت المعلی شریف سے ہی پسند کیا تھا آنا، جی اپنے حجت البلاغ، حجت الوداع کے لیے بھی وہیں سے تشریف لائے تھے، اور وہاں صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ ام المومنین سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سرانے ایسے بیٹھا کرتے تھے کہ جیسے بات کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس انداز میں۔ سبحان اللہ، تو بس وہاں پہلے آپ نے جا کر کے دعا کی اور ام المومنین کو سلام کہا، اور پھر اس کے بعد جہاں اب موجودہ مسجد جن واقع ہے، جی جس کے قریبی مسجد رایا بھی ہے، جی وہاں اسلام کا پرچم نصب کیا، جی، اور وہیں پر آپ ٹھہر گئے اور کہا کہ سب کو بلا لو، سبحان اللہ، تو وہ اعلان کر دیا گیا، حضرت خالد بن ولید نکلے، وہ سب کو بلوا لیا انہوں نے، جی اور کافی لوگ آ گئے، اور کافی لوگ ڈر کی وجہ سے چلے گئے، جی جیسے حضرت وحشی وہ پہاڑوں پہ چلے گئے، حضرت اکرمہ جی، ابو جہل کے بیٹے وہ پہاڑوں پہ چلے گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم انتقام کا نشانہ بن جائیں۔ جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جتنے بھی آئے، آپ نے ان سب سے خطاب فرمایا، جی اور آپ نے فرمایا کہ تم مجھے اچھی طرح جانتے ہو، اور یہ بھی جانتے ہو کہ میں یہاں سے 7 برس پہلے کس قسمہ پرسی کے عالم میں نکلا تھا، جی، تم جانتے ہو کہ تم نے میرے صحابہ کے ساتھ کیسا ظلم کیا کہ 2 مرتبہ ان کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، جی، تو آج کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو وہ سب کے سب جو ہیں انہوں نے کہا کہ آپ رحیم ہیں، آپ علیم الطبع ہیں، آپ بڑے مشفق اور مہربان اور ملنسار ہیں، جی ہمیں آپ سے بھلائی کے علاوہ کسی اور بات کی امید نہیں ہے۔ جی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرچہ تم میں اس وقت میرے چچا کے قاتل موجود ہیں، جی، اگرچہ اس وقت میرے چچا کا سینہ چاک کرنے والے موجود ہیں، جی، میرے چچا کا جگر نکال کر چبانے والے بھی موجود ہیں، اللہ اکبر، اللہ لیکن اکبر، اس کے باوجود جو ہے میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، تم سے کوئی مواخذہ نہیں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، کوئی مواخذہ نہیں۔ سبحان اللہ، اور وہ سب کے سب جو ہے انہوں نے کلمہ پڑھا، جی اور کلمہ پڑھ تقریباً 2000 تو یہی تھے، جی 15,000 آپ کے ساتھ تھے، جی، انہوں نے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے۔ اور پھر عرب کا ایک قاعدہ ہے کہ جب کبھی کوئی انقلابی تبدیلی آتی ہے نا ان کے اندر، جی مزاج کے اعتبار سے، یا میدان جنگ میں کوئی فتح کر لیں، یا کوئی بڑا کام انجام دے دیں، یا کوئی کاروبار بہت اچھا ہو جائے، اس کا نفع زیادہ مل جائے،
جی یا کسی مہمان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور مہمان ان کی تعریف کر دے، جی تو ان سب پر جو ہے ان کے اندر ایک بہت اچھی خوشی کے اظہار کی کیفیت ہوتی ہے، جی اور وہ ایک جگہ کھڑے ہو کر خوشی کا اظہار نہیں کرتے، جی مطلب وہ خوشی کے اظہار میں باقاعدہ تلوار ہاتھ میں لے کر کے ایسے بلند کر کے جی اور اپنی جگہ اچک اچک کر کے جی بات کرتے، جی تو تکبیر کے نعرے بلند کرنے لگے، جی تو 15,000 تو صحابہ، جی 2,000 مشرکین جو جی مسلمان ہوئے، 9 مسلم ہو گئے، واہ یہ 17,000 افراد جی اس موقع پر تکبیر کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور اس موقع کی ایک اہم بات آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جی وہ یہ کہ ان 17,000 افراد کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطاب کرتے ہوئے اچانک فرمایا کہ جو جہاں پر ہے وہیں رک جائے، اللہ اکبر وہ سب ٹھہر گئے۔ جی تو آپ اس وقت تک جو ہے اپنی اونٹنی پر سوار تھے، جی آپ نے اس کو بٹھایا، جی نیچے تشریف لائے اور مجمع کی طرف بڑھے۔ جب مجمع کی طرف بڑھے تو مجمع 2 حصوں میں ہو گیا، جی اور پھر آپ نے جا کر ایک بلی کے بچے کو دیکھا، اللہ تو وہ بلی کا بچہ جو ہے وہ کسی کے پیروں کے نیچے آ گیا تھا، جب وہ اچھل اچھل کے نعرے لگا رہے تھے تو اس کا پورا پیر ہی، انگلیاں کچل گئی تھیں، جی پورا پیر ہی کچل گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے بائیں ہاتھ میں رکھا اور دائیں ہاتھ سے لعاب دہن لگانا شروع کیا، اللہ 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 سبحان اللہ اس کا نیا پنجہ نکلا، نیا ناخن نکلا، سبحان اللہ کیا بات۔ اور پھر یہ سب، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم خوشی کا اظہار کرو، میں اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑنے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر سبحان اللہ اب یہ دیکھیے کہ یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ گھر میں جب ٹی وی چل رہا ہو، موبائل پہ کوئی چیز لگی ہو اور بچے کوئی تقریر ہی سن رہے ہوں علماء کی، جی جی تو کوئی آواز سمجھ میں نہیں آتی جی ہے نا، کان پڑی آواز نہیں آتی سمجھ میں، جی باہر سڑک کے اوپر موٹر سائیکلیں، کاریں، ان کے ہارن بج رہے ہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ جی تو جہاں عرب کے لوگ جو کہ کبھی کوئی بات چھپ کر کے نہیں کرتے تھے، جی کھل کر کے بولتے تھے، جی آج بھی ان کا لہن بڑا اونچا ہے، جی رفع صوت ہے ان کے اندر، قدرتی طور پہ جی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ جی اسی لیے تلبیہ جب وہ پڑھتے تھے تو بڑی بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، جی اور اس کا اظہار ہوتا تھا۔ ان کی تلبیہ پڑھنے کے انداز کو اللہ تعالیٰ نے پسند بھی فرمایا، سبحان اللہ اسی لیے دیکھیے کیا ہم پر بھی لازم کر دیا ہے۔ جی احرام کی حالت کی سب سے بڑی عبادت ہے یہ، بے شک اور ان کے ساتھ چند جو مہربانیاں ہیں نا اللہ تعالیٰ کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے اور وسیلے سے، جی اس میں ایک یہ تلبیہ شریف اور بھی مہربانی ہے۔ جی وہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے نا، جی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا قیامت تک کے لیے کہ دائیں بازو کھلا رکھو سبحان اللہ طواف کرنے میں۔ کیا بات ہے کیا بات ہے یعنی سبحان اللہ ان کے اس ننگے پن کے انداز کو بھی اللہ تعالیٰ نے بطور نشانی باقی رکھا ہے، اللہ اکبر تو اللہ وہ بہت بلند آواز سے بولتے تھے۔ جی تو اس 17,000 افراد میں جی ایک بلی کے بچے ہائے کی ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان من منانے کی آواز کتنی ہوگی، سبحان اللہ کوئی پیمانہ ہی نہیں ہے ہائے ہائے کہ اس کی آواز کو اس بڑی اونچی آواز کے ساتھ ملایا جا سکے۔ ہائے ہائے اور حضور کا یعنی اس کا سن لینا، اللہ، اللہ اکبر اس سے پتہ چلتا ہے کہ سرکار کو اگر کوئی میدان حشر میں فرشتہ پکڑ کر کے جہنم میں لے جا رہا اور وہ معمولی آواز میں بھی آواز دے دے نا، ہائے 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 تو حضور سبحان علیہ اللہ الصلوۃ والسلام فوراً پہنچ جائے سبحان اللہ سبحان کہ اللہ میرے کیا اس بات غلام کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ساتھ یہ جو مہربانی اور کرم فرمایا، اور پھر یہ بھی کہ نہ صرف اس کی آواز سنی بلکہ یہ معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، اور پھر یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی ماں کہاں موجود ہے، اللہ اکبر اور سبحان جا اللہ کر کے اس کی ماں تک اس کو پہنچا کر کے بھی آیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ تو جو جانوروں کے ساتھ اتنا مہربان اور شفیع ہو، واہ واہ تو واہ اسی لیے آپ نے کہہ دیا کہ کوئی مواخذہ نہیں ہے تم سے، اللہ اکبر میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ سبحان اللہ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ کوئی درخت نہیں کاٹا جائے گا، جی کسی بچے کو قتل نہیں کیا جائے گا، سبحان اللہ کسی جوان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، واہ کسی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، سبحان اللہ اور
فرمایا کہ اگر کوئی آج ابو سفیان کے گھر میں بھی داخل ہو جائے تو اس کے لیے بھی امان ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ابو سفیان یہ چاہتے تھے کہ ایک عرصے سے سرداری کر رہے تھے جی تو اندر ایک دل میں جذبہ تو ہوتا ہے جی جی ہے نا. تو بس اس حساب سے وہ آج لوگ وزارت نہیں چھوڑتے ہمارے یہاں ہے نا. یورپ کے لوگ تو استعفیٰ بھی دے دیتے ہیں اگر ٹرین کا حادثہ ہو جائے. ہمارے یہاں کوئی چھوڑتا ہی نہیں صحیح. کیونکہ جھنڈے والی گاڑی کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے. جی 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 تو اب وہ ابو سفیان نے اظہار کر دیا تھا جی. تو آپ نے فرمایا تیری سرداری برقرار رہے. اللہ اللہ اللہ. تو یہ سرداری برقرار رہنے کے لیے اتنا بڑا جملہ اتنا بڑا ہے کہ اگر کوئی مطلب میرا جانی دشمن حربی کافر وہ بھی ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے تو اس کو امان ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا اس میں عزت بڑھائی ابو سفیان بے شک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور پھر جناب ابو سفیان نے اسی لیے کوشش کی جی جب بیٹے بھی دور چلے گئے تھے جی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا. جی. وہ بھی ایمان لائے. سبحان آپ کی اہلیہ بھی ایمان لے کر کے آئیں. کیا بات. جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی اکرمہ کو بلوایا جی ابو جہل کے بیٹے کو جی اور ابو لہب کے 2 بیٹے اتبا اور ماتب ان کو بلوایا جی اور انہیں بھی مسلمان کروایا. تو اس اعتبار سے یہ ان کی سرداری کے حوالے سے ایک بات میں نے عرض کرنی تھی. جی اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اسی دروازے سے جی. جس سے آپ کے دادا جان ہمیشہ جایا کرتے تھے. سبحان اللہ باب بنی شیبہ. سبحان اللہ سبحان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے باب بنی شیبہ سے وہاں اندر داخل ہوئے. کعبہ معظمہ کے مسعی پہ پہنچے. مسعی سے مطاف پہنچے جی اور پھر اس کے بعد آپ نے وہاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی تکبیر کا نعرہ خود بلند فرمایا سبحان اللہ. اور پھر تمام اصحاب کو اطراف میں بھی بھیج دیا کہ جہاں جہاں کہیں کسی پہاڑی ٹیلے پر بھی کوئی بت رکھا ہو جی تو اس کو توڑ دیا جائے. جی اور پھر کعبہ معظمہ کے اوپر چھت پر یا اندر جتنے بھی بت تھے وہ سارے آپ نے توڑ دیے. جی اور آپ قرآن مجید کی یہ 15ویں پارے کی آیت مقدسہ تلاوت کرتے جاتے تھے کہ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. سبحان اللہ سبحان کہ اے اللہ محبوب تم فرماؤ کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا سبحان اللہ اور بے شک باطل مٹنے ہی کے لیے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. آپ پڑھتے ہوئے آیت مقدسہ داخل ہوئی. جی یہیں آپ کو اطلاع دی کسی نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ عبداللہ ابن قتل جو ہے وہ کعبے کی دیوار کے ساتھ چمٹا ہوا ہے. جی جی جی. تو آپ نے فرمایا قتل کر دو اسے اللہ کیونکہ وہ گستاخ تھا. فوراً آپ نے فتویٰ جاری فرما دیا. پھر کسی نے آ کر بتایا کہ وہ ستارہ کعبہ سے اپنے آپ کو اس نے لپیٹ لیا اس کے اندر. جی. ستارہ پردے کو کہتے ہیں. جی تو کعبے کے دروازے پہ جو پردہ ہوتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اسے قتل کر دو. اللہ. یعنی اس میں یہ پہلو آیا سامنے. جی یہ نہیں فرمایا کہ صحابہ توجہ دلا رہے ہیں کہ دیوار سے چمٹا ہوا ہے, توجہ دلا رہے ہیں پردے سے لپٹا ہوا ہے. جی تو یعنی توجہ کا مطلب یہی ہوگا نا کہ اسے وہاں سے پکڑ کر کھینچ کر باہر لے جائیں, جی باہر لے جا کر کے قتل کریں. جی اس کا ناپاک خون جو ہے تو یہ صحن حرم میں تو نہ گرے. جی. لیکن حضور نے فرمایا وہیں قتل کر دو اللہ اکبر. کیونکہ کسی بھی گستاخ کا کچھ دیر کے لیے بھی زندہ رہنا جو ہے یہ زمین کو گوارا نہیں اللہ اکبر. اور اللہ کو گوارا نہیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. تو وہ فوراً اسی جگہ اس کو قتل کروا دیا. جی کعب بن اشرف کے لیے تو وہاں مدینۃ المنورہ ہی میں فیصلہ کر لیا تھا آپ نے. جی اسے وہاں گستاخ تھا وہ بھی اسے قتل کروا دیا تھا. جی تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے یہ بتوں کو گرایا, جی منہدم کیا. جی اور پھر جو کعبے کی چھت کے اوپر حبل بڑا ایک بت لگا ہوا تھا جی تو اس کے لیے آپ نے ارادہ فرمایا. تو حضرت مولا کائنات سیدنا علی مرتضی ابی الحسن ابو تراب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پر آ جائیے, اللہ اکبر. میں آپ کو بلند کرتا ہوں کندھوں پہ لے کر تو آپ اسے توڑ دیجئے. جی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی تمہارے کندھے
میرا بوجھ نہیں اٹھائیں گے. اللہ وہ اللہ، صرف دوش صدیق اکبر تھا واہ 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 واہ، کہ جس سبحان پر اللہ، سوار ہو کر کے میں نے جبل ثور کا راستہ طے کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اور پھر حضرت علی کو، اب یہاں روایت میں اختلاف ہے کہ حضرت علی بن ابی طالب کو یا حضرت علی زینبی کو. ایک علی آپ کے نواسے بھی ہیں جی جو آپ کی بڑی صاحبزادی حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ تعالی علیہا کے بیٹے ہیں، جن کی بہن حضرت امامہ تھی، جی اور ان کو اجازت دی تھی حضرت فاطمہ نے کہ میرے انتقال پرملال کے بعد علی تم خود سے شادی کر لینا جی امامہ سے. تو وہ ان کی اہلیہ بنی تھی، ورنہ یعنی خالہ کے ہوتے ہوئے جی جی، بھانجی کو نکاح میں نہیں لیا جا سکتا. تو اس اعتبار سے یہ ایک روایت تو یہ ہے کہ علی زینبی کندھے پر آئے، یا حضرت مولا کائنات خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کندھے پہ لیا اور پھر اس کے بعد وہ ابل گرا دیا. ایک روایت یہی ہے معروف کہ حضرت علی بن ابی طالب کو کندھوں پر لیا تھا، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم کہ میں کہاں تک دیکھ سکتا ہوں اور کہاں تک میرے ہاتھ جو ہیں جا سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، تمہیں پتہ ہے جب اللہ کے رسول نے مجھے کندھوں پر لیا تھا آئے تو میں عرش کو بھی دیکھ رہا تھا آئے آئے، اور جنت کے میوہ جات میرے سامنے سے توڑ لیتا. سبحان اللہ تو سبحان ظاہر ہے یہ حضرت علی کا قول اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ہی جی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دوش مبارکہ پر آئے تھے. جی تو یہ فتح مکہ اسلام کی بہت بڑی فتح ہے، جی اور اس سے اطراف میں یعنی یمن والوں کو وہ حیرت ہوئی، شام والوں کو حیرت ہوئی، ہے نا. قیصر روم جو ہے وہ پریشان ہو گیا کہ جو اللہ کا رسول یہاں سے کسمہ پرسی کے اور بے سر و سامانی کے عالم میں گئے آئے آئے، مدینۃ المنورہ، وہ واپس آ کر کے انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دے دیا. اللہ اکبر اللہ، تو ساری اقوام جو ہے وہ دہل گئی، جی سبھی انگشتے بدندہ ہو گئے. جی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فتح مکہ کے واقعے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ پھر دین اسلام پھیلا ہے. سبحان اللہ، اور وہ جو سورہ نصر نازل ہوئی تھی نا، جی جی یدخلون فی دین اللہ افواجا جی، فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. تو واقعی پھر لوگوں نے دیکھا کہ فوج در فوج اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ، اسلام میں لوگ داخل ہوتے رہے. سبحان اللہ اور اس سے سارے صحابہ بڑے خوش ہوئے جی، کہ اللہ نے سورہ نصر نازل کر دی. سبحان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک جانب بیٹھ کر کے رونے لگے. اللہ اللہ اللہ، تو وہ صحابہ کہنے لگے یہ تو خوشی کا موقع ہے، آپ رو رہے ہیں، جی بڑی عجیب بات ہے. کہنے لگے یہ بتاؤ اللہ کے رسول کس لیے آئے تھے؟ اللہ، اللہ کا دین نافذ کرنے آئے تھے نا. جی اور یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اب تو دین نافذ ہو گیا تو تیاری رکھو کہ اللہ کے رسول ہم سے جدا ہونے والے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تو اللہ، یہ فہم قرآن ہے جی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ کا. ناظرین کرام، حضرت علامہ مولانا نسیم صدیقی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فتح مکہ کے حوالے سے ہمیں ساری ڈیٹیلز بتا رہے تھے. میں اتنا گم ہوا ہوں کہ مجھے ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کیا بات کروں اور کیا نہ کروں. اتنا خوبصورت آپ نے بیان فرمایا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ تنگی وقت دامن گیر ہے، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ پھر کبھی حضرت کے ساتھ ہم مکمل ان موضوعات پر انشاءاللہ پروگرام کریں گے. کل تک کے لیے اپنے میزبان فقیر محمد قادری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.